अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये खूबसूरत नज़ारा जो इस वक्त चमकती धूप के अंदर फ्रैंकफर्ट के मिडल में नहीं कह सकते आप, ये है एशर्सहाइमर लांडस्ट्रासे, बड़ा मशहूर और लंबा जो रोड है फ्रैंकफर्ट के अंदर, उसके अंदर आप ये नज़ारा देख रहे हैं। और एक ट्रेन जो हमारे साथ साथ जा रही है, उसके साथ साथ हमारा चलना बड़ा ही अजब नज़ारा होगा बाज़ दोस्तों के लिए। बात जो आज हम करने जा रहे हैं वो इन नज़ारों के साथ साथ एक ऐसी कौम या ऐसे इंसानों के मुतल्लिक़ है जो बज़ाहिर तो बड़े ही खुशकिस्मत हैं, बहुत ही खुशकिस्मत तरीन इंसान हैं, लेकिन अगर हकीकत में जायज़ा लिया जाए तो वो दुनिया के बदकिस्मत तरीन इंसान है। ये कैसे मुमकिन है? शायद सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि खुशकिस्मत इंसान बज़ाहिर, लेकिन हकीकत में बदकिस्मत तरीन। अब इसके ऊपर ज़रा थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है। नज़ारे फ्रैंकफर्ट के अंदर धूप के साथ साथ जो चमकती हुई बिल्डिंगें, इमारत हैं वो, और जो रास्ते हैं, जो ट्रेन के इंतज़ामात हैं, जो गाड़ियों के लिए जो सहूलतें दी गई हैं, वो तो आप साथ देख ही रहे हैं। और सामने आप देख रहे हैं वो बुलंदोबाला इमारतें जो फ्रैंकफर्ट सिटी के बिल्कुल मिडल में हैं। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं इस साइड पे, ये बिल्डिंग वो है जिसके अंदर लोग आके दरख्वास्त देते हैं। जब उनकी इनकम कम हो और उनको रहाइश चाहिए हो तो वो इस बिल्डिंग में दरख्वास्त देते हैं कि हमें सस्ती रहाइश, जो गवर्नमेंट रेट मुकर्रर करती है सस्ती, उन लोगों के लिए जिनकी आमदनी कम होती है वो हमें चाहिए। ये जो इंतज़ामात हैं ये बेसिकली इस्लामी तालीम के मुताबिक हैं, जो इस्लाम सिखाता है कि गरीबों का ख्याल रखें, उनको सहूलतें दें। अमीर जो हैं वो तो खुद अपना खर्चा पूरा उठा सकते हैं, लेकिन जो कुछ कम आमदनी वाले लोग हैं उनके लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपनी रहाइश का इंतज़ाम कर सकें। तो फिर वो यहाँ दरख्वास्त देते हैं, उनको गवर्नमेंट का जो लोएस्ट रेट मुकर्रर होता है उस पर वो घर मुहैया किया जाता है। जी, हमारा सफ़र आगे चल पड़ा है। ये सड़क जो मैंने जैसे बताई, एशर्सहाइमर लांडस्ट्रासे से एक इलाका है एशर्सहाइम, और फिर हेडनहाइम, ये उस साइड से जो लोग इधर सिटी के अंदर मिडल में जाना चाहते हैं, इस सड़क से होते हुए मिडल में जाते हैं। और अगर इसी एशर्सहाइम को दूसरी साइड पे जाएं तो फिर आगे वो इलाका बाद होमबुर्ग वाली साइड ओबरुसल को नहीं। अब आप मेरे साथ साथ ये नज़ारे देखते जाएं फ्रैंकफर्ट सिटी के अंदर के। धूप के अंदर जो नज़ारा है बिल्डिंगों को देखने का वो निराला होता है। अब ये देखें, मैंने बात करते करते गालबन जो इशारा था उसकी तरफ गौर नहीं किया। बहरहाल ये अब अगला इशारा, इस पे ज़रा थोड़ी तवज्जो रखनी पड़ेगी। तो साथ साथ आप के साथ गुफ्तगू जारी रहेगी। और फिर वो जो बात मैंने आपको बताई थी कि खुशकिस्मत इंसान दुनिया में जो बज़ाहिर हैं वो कैसे बदकिस्मत तरीन इंसानों में शुमार हो जाते हैं। बात यह है कि आप ये देखें कि अगर एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं और वो डॉक्टर आपको ये कहता है कि जी आपको फ़लाँ बीमारी है और आपने ये दवाई खानी है, और आप ज़ाहिर सेहतमंद हैं, लेकिन डॉक्टर आपको कह देता है कि ये बीमारी है, आप ये दवाई लें, और आप वो दवाई नहीं लेते और समझते हैं कि मैं सेहतमंद हूँ, ठीक है, मुझे ज़रूरत नहीं। कुछ अरसे के बाद वो बीमारी आपको अगले जान पहुँचा देगी या इतना बीमार कर देगी कि उसका इलाज नहीं रहेगा। इसी तरह आपके घर के अंदर बाथरूम भी हो और आपको बेहतरीन किस्म की सहूलत मुयस्सर हो, गर्म पानी, ठंडे पानी की, और आप उसके बावजूद नहाना या अपनी सफाई करना पसंद ना करें। बात चल रही थी डॉक्टर्स के पास जाना, किसी हकीम के पास जाना। जब इंसान बज़ाहिर सेहतमंद और ताकतवर होता है, सारे काम कर, वो अगर कोई कहता है कि भाई आपको ये बीमारी नज़र आ रही है मेरी तहकीक के मुताबिक, या वो नब्ज़ देख के, तो वो जो इंसान उस पर अमल करता है वो अमल करके ज़िंदगी बढ़ा लेता है और सुकून पाता है। लेकिन जो शख्स उसकी बात अनसुनी कर देता है और कहता है मैं तो बज़ाहिर बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर अपनी ज़िंदगी कम कर लेता है और बाकी जो ज़िंदगी होती है वो मुसीबत में और तकलीफ़ में काटता है। इसी तरह आप जैसे नहाने की बात की, आपके घर के सामने कोई नहर बह रही हो, या आपके घर के अंदर जैसे यूरोप में हम रहते हैं बेहतरीन किस्म के इंतज़ामात हैं नहाने के, ठंडा गर्म पानी, और इसके बावजूद भी अगर इंसान सफाई का ख्याल ना करे और कहे कि ठीक है कोई बात, ये किस ज़िम्मे में आएगा? वो इंसान जिसको तमाम सहूलतें मौजूद थी लेकिन वो बदकिस्मत कहलाएगा,
دنیا کی نظر میں تو وہ بڑا خوش قسمت ہے کہ وہ جرمنی میں رہ رہا ہے یا ایک ترقی یافتہ ملک میں رہ رہا ہے جہاں تمام سہولتیں موجود ہیں. لیکن دوسری وہ دیکھیں جی سامنے یہ بلڈنگیں شروع ہو گئی ہیں, وہ پیچھے آپ کو جہاز جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. بڑا ہی خوبصورت نظارہ ہے. یہ جو بلند و بالا عمارات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں لوگ انتظار کر رہے ہیں اپنی روزی روٹی کا. ٹیکسی میں کام کچھ چل پڑا ہے اب آہستہ آہستہ. یہ اب ہم بوکنہائم کے علاقے میں سے گزرتے ہوئے یہ ریلوے اسٹیشن کے قریب پہنچنے والے ہیں. لیکن یہ جو عمارات آپ دیکھ رہے ہیں, یہ بینکس کی مختلف بینک ہیں, ریسٹورنٹس ہیں, اور یہ جو اونچی بلڈنگز ہیں یہ نئی سے نئی بن رہی ہیں مقابلے میں. ایک بلڈنگ کے بعد دوسری کے بعد تیسری. یہ عمارات آپ دیکھیں کتنی اونچی ہیں. اس سائڈ پہ دیکھیں یہ اشپارکا سے بینک ہے, اور یہ بھی تقریباً یہ جتنی اونچی بلڈنگ ہیں ان کا آپس میں مقابلہ ہے. اس دنیا میں آج کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ دکھاوا جو ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہے بزنس کے لیے یا پیسہ, وہ اسی طرح ہے کہ آپ روبو دبدبا جو بظاہر ایک چیز نظر آتی ہے, ایک بینک بڑی بلڈنگ بناتا ہے, دوسرا اس سے بھی بڑی خریدتا ہے کہ ہم اس سے کم نہیں ہیں. یہ دنیا کا اس طرح کا دستور ہے. لیکن صحت کے معاملے میں اور اپنی وہ کیا کہتے ہیں خیال رکھنے کے معاملے میں لوگ اس طرح نہیں ہیں, جس کی وجہ سے صحتیں خراب ہو رہی ہیں, خاص طور پہ ہمارے ایشین لوگ. بہرحال بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان جو ہے وہ ایک دی ہوئی سہولت سے, جیسے آپ کے سامنے خوراک پڑی ہو, کھانا پڑا ہو تو آپ کھاتے ہیں بھوک لگنے پہ, لیکن جب آپ کا پیٹ فل ہو جاتا ہے آپ نے نہیں کھانا ہوتا. بات خوش قسمت اور بد قسمت انسان پہ چل رہی ہے. تو اس کے اندر اب چلتے ہیں دوسری طرف. یہ مجھے بتائیں کہ آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی پوائنٹ آف ویو سے سب سے خوش قسمت ترین انسان روئے زمین پہ کون سے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں جی وہ انسان جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امام مہدی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان لیا, ان پہ ایمان لے آئے, اور اس کے بعد خلافت احمدیہ کی جو برکت ہے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ ہے وہ ایک پہلو کہ دنیا کے خوش قسمت ترین انسان جو ہم اکثر سنتے رہتے ہیں. اب اس کا دوسرا پہلو کیا ہے کہ ایک خلیفہ وقت آپ کو ہر جمعے پہ اور ہر جلسے پہ یا اجتماع پہ ایک پہلو یا کسی ایسی بات کی طرف توجہ دلاتے ہیں جو آپ کی روحانی ترقی کا باعث ہے, جو آپ کی زندگی کو صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی ترقی کا باعث بنانے والی ہے اور زندگی میں سکون لانے والی ہے. لیکن بہت سے میں نہیں کہتا, کچھ لوگ ایسے ہیں جو روزانہ نہیں بلکہ ہر ہفتے یہ خطابات سن کے اس کے اوپر عمل کرنے کی بجائے صرف یہ سوچ لیتے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں تھیں, کیا زبردست کمال کی باتیں بتائی ہیں حضور اقدس نے, لیکن یہ دوسروں کے لیے ہیں. دل ان کا یہ کہہ رہا ہوتا ہے یا ان کا پریکٹیکل یہ کہہ رہا ہوتا ہے. یہ دیکھیں جی, یہ اب آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا ہوں. اس سائڈ پہ جائیں تو ریلوے اسٹیشن ہے اور اس سائڈ پہ جائیں تو یہ موٹر وے کی طرف نکل جاتے ہیں. یہ یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نئی نئی بلڈنگیں اونچی اونچی بن رہی ہیں. فرینکفرٹ کی سیر اگر کسی نے نہیں کی تو میری یہ ویڈیو دیکھ لے, آپ کو کم از کم پوری نہیں تو 50% سیر آپ کی ہو جائے گی. باقی یہ مائنزر لانڈ اسٹراسے ہے, بڑا مشہور, یہ آپ کو میں نے کئی دفعہ پہلے دکھایا ہوا ہے. یہ سامنے دیکھیں بہت بڑی بلڈنگ جو ہے بن رہی ہے. ابھی اس کے پیچھے بھی اور بلڈنگیں بن رہی ہیں کافی زیادہ. یہاں پہ وہ جو بڑے بڑے سٹورز ہیں, کھانے پینے کی دکانیں, دوسرے سٹور, وہ کیونکہ ترقی ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. یہ یورپ کا ہب بننے جا رہا ہے, جیسے لنڈن تھا پہلے UK کے باہر جانے کی وجہ سے. اب یہ کیا کہتے ہیں, یہ یہاں پہ یہ سارا سینٹر, یہ دیکھیں یہ ریلوے اسٹیشن کی طرف یہ رستہ جا رہا ہے. پہلے یہ سڑک جانے کے لیے دیتا, اب انہوں نے بند کی ہوئی صرف باہر نکلنے کے لیے. اور یہ والی بلڈنگ جو پیچھے آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں یہ بھی نئی بنی ہوئی ہے. اس کے پیچھے وہ جو ایک ڈوم سا بنا ہوا ہے, اس کے اندر بہت بڑا اسکائی لائن پلازا, وہ اس کے اندر بہت بڑا بنا ہے, دیکھنے کے قابل ہے. یہ بلڈنگ جو ابھی بن رہی ہے اوپر سے اوپر لے جائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ یہ دیکھیں دفاتر, رہائشی بلڈنگز, یہ ساری جو ہیں یہ فرینکفرٹ کو آئندہ چند سالوں میں وہ منی نیو یارک بنا دیں گی. جیسے امریکہ میں آپ نے دیکھا ہوا ہے نا, بڑی بڑی بلڈنگیں, بندہ نیچے کھڑا ہو کے دیکھے تو پوری گردن اوپر لے جانی پڑتی ہے. ایسے ہی یہ یہاں نظارے بننے جا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی بد قسمت اور خوش قسمت لوگوں کی. یہ میرا ذاتی ایک خیال ہے, ذاتی رائے ہے کہ ایک فائدہ جو آپ اٹھا سکتے ہیں
روحانی ترقی کا اگر آپ سننے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتے تو ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ڈاکٹر نے آپ کو دوائی لکھ کے دے دی کہ آپ نے اپنا جسمانی جو ہے آگے ترقی کے لیے یا زندہ رہنے کے لیے یہ دوائی کھائیں گے تو زندہ رہیں گے. اگر آپ نے روحانی طور پہ زندہ رہنا ہے اور ترقی کرنی ہے، اپنی اولادوں کو بچانا ہے اور دنیا کی نظروں میں آپ نے اچھے انسان نظر آنا ہے، تو پھر خلیفہ وقت کی وہ ہدایات، ابھی آپ دیکھیں یہ جو لجنہ کے اندر حضور کی تقریر تھی، یہ جلسہ سالانہ کے دوسرے دن، آپ اس کو اگر غور سے سنیں اس کے اندر بہت سارے پوائنٹس ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہوتا کیا ہے کہ لوگ سنتے ہیں بڑا اچھا، بہت اچھی بات، بڑا زبردست، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے بعد اس کے اوپر جو عمل کا جب وقت آتا ہے تو پھر سستی دکھا جاتے ہیں. اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے بدقسمت ترین انسان وہ ہیں جن کو وہ چیزیں میسر ہیں. ایک بہترین ڈاکٹر آپ کے پاس موجود ہے جو آپ کا علاج کر سکتا ہے، لیکن آپ جو ہیں وہ اس علاج سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتے. خلیفہ وقت آج کے دور میں اگر انسان دیکھے تو روحانی علاج، روحانی ترقی کا سب سے بیسٹ ڈاکٹر اس دنیا میں موجود ہے. اگر ہم احمدی اس ڈاکٹر سے اپنے روحانی علاج کے لیے دوائی لینے کے باوجود اس کو کھاتے نہیں ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر ہم خوش قسمت کہلانے والے انسان نہیں بلکہ بدقسمت ترین انسان کہلانے والے ہیں. بہرحال یہ میرا ایک ذاتی خیال ہے، باقی ہر انسان کی اپنی رائے ہے. آپ یہ دیکھیں جی، یہ مائنز لینڈ اسٹراسے کے اوپر چلتی ٹرینیں، سائڈوں پہ خوبصورت انہوں نے درخت لگا دیے ہیں تاکہ یہ گرین، کچھ سالوں بعد یہ بڑے ہو جائیں گے اور یہ نئی نئی عمارات، یہ پرانی عمارتیں ہوتی تھی لیکن اب یہ بڑی خوبصورت عمارتیں یہ نظر آ رہی ہیں. یہ مناظر فرینکفرٹ سے آپ یوٹیوب افضل وینس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ کو یہ پسند آئے تو میری بے شمار ویڈیوز اس طرح کی پڑی ہوئی ہیں، آپ یوٹیوب چینل پہ جائیں اور جا کے چیک کریں اور آپ کو فرینکفرٹ کا جو دریا ہے اس کی ویڈیوز ملیں گی آپ کو، اور اس کے علاوہ کافی صبح کی سیر، شام کی سیر، اس طرح کی کئی ویڈیوز آپ کو ملیں گی. اگر آپ پسند کریں تو ان کو دیکھیں اور آگے شیئر کریں. باقی یہ میری منزل آ گئی ہے، باقی بات انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم.